بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم یور اردو ٹیچر۔ اسٹوڈینٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق کی آدھی پڑھائی کی تھی، باقی کی پڑھائی ہم اس لیکچر میں کریں گے۔ پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ ماموں جان، دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن، آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان، پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا۔ بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنواں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے یعنی گندم کی فصل لگاتے، مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اسی طرح اب کنواں کہیں نظر نہیں آتا، اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال، میں نے تو سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ نانا جان، بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو۔ اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں، یعنی کہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں، یعنی کہ پکے مکان بنا لیے ہیں۔ دیہاتوں میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے، یعنی کہ سڑکیں بھی بنا دی گئی ہیں۔ بہت سے دیہات میں بجلی بھی پہنچا دی گئی ہے۔ موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ ممانی جان، میں جب لاہور گئی تھی، سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھو تو میرا تو دم ہی نکلنے لگا تھا۔ دم نکلنے لگا یعنی کہ سانس رکنے لگا تھا۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ نانی جان، میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے۔ دوبر یعنی کہ مشکل۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، داد یعنی کہ شاباش بھائی، بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ احمد کے ابا جان، اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا یعنی کہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہو گئے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ حسن پھوپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کی ابا جان، دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہتر یعنی کہ اچھے علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن، ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوگا۔ احمد کی امی جان، بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں یعنی کہ کام کاج میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ حسن، اچھا پھوپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پتہ ہے پچھلے سال ہماری بہن بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان بھائی، دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن بھی ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دیں یعنی کہ بہتر سہولتیں دے دیں، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ احمد کے ابا جان، میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار،
سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرنگار، دل یہ کہتا ہے فراق کی انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہی رہنے لگوں۔ تمدن کہتے ہیں مل جل کر رہنے کا طریقہ۔ زرنگار سونے کے نقش یعنی بہت خوبصورت، فراق انجمن محفل سے جدائی۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی ہماری پڑھائی مکمل ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو جو سبق پڑھایا گیا ہو وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ میں نے سبق کے دوران آپ کو الفاظ کے معنی بھی بتائے ہیں، وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ الفاظ معنی کے ساتھ ساتھ آپ نے آپ کی بک کا صفحہ نمبر 15 یعنی کہ خالی جگہ دی گئی ہے، خالی جگہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ پیج نمبر 16 واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کرنا، لغت کی مدد سے ان لفظوں پر اعراب لگانے آپ نے، یعنی کہ یہ اعراب ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹس آپ کے ہیں جملوں میں استعمال کریں، یہ آپ کے جملے ہیں، یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ نیکسٹ ہے کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے جملے دیکھیں اسٹوڈینٹس، یہ آپ کے کالم الف کے جملے یہ غلط دیے ہیں اور یہ صحیح دیے ہیں۔ اسی طرح اس کو آپ نے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے پیج نمبر 17 پہ آپ کے یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے آپ نے غلط جملوں کو درست جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔